بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، میں اس نشست میں آپ کے سامنے کچھ ایسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ کوئی کہاوت سمجھیں، کوئی کہانی سمجھیں، کوئی پہیلی سمجھیں، یا یہ ہے کہ اس کو آپ معاشرے اور پوری دنیا میں ایک حقیقت تصور کریں جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اور وہ حقیقت جو غور و فکر کے لیے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ سماعت فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ ہم سے خلوص گم ہو گیا ہے اور اس کی عمر کئی سو سال ہے، بڑھاپے کی وجہ سے کافی کمزور ہو گیا ہے۔ گویا کہ ہمارے گھروں اور ہمارے معاشروں سے خلوص گم ہو گیا ہے، یا کم ہو گیا ہے، یا ناپید ہو گیا ہے، اور اس کو ناپید ہوئے کافی مدت گزر چکی ہے۔ گھر میں موجود خود غرضی کے ساتھ ان بن ہو جانے پر ناراض ہو کر کہیں چلا گیا ہے، استغفر اللہ، اور اس کے بارے میں گمان ہے کہ انسانوں کے جنگل نے اسے نگل لیا ہے۔ آج انسان جس طریقے سے دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے درمیان خود غرضی ہے اور خلوص ختم ہو چکا ہے، تو گویا کہ انسانوں کا معاشرہ ہونے کے بجائے گویا کہ جنگل کی طرح جو ہے وہ ایک جگہ میں بس رہے ہیں، اکٹھے ہیں، لیکن ہر آدمی اس قدر خود غرض ہے کہ دوسروں کے لیے خلوص بہت کم رہ گیا ہے۔ اور اس کا چھوٹا لاڈلا بھائی اخوت اور بین حب الوطنی سخت پریشان ہے۔ اس پریشانی کے مظاہر ہم گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور معاشرے اور ملکوں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ باہمی اخوت، اور خاص کر وہ اخوت جو انسان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور مسلمان کی مسلمان کے ساتھ تو اعلیٰ درجے کی اخوت، انما المؤمنون اخوہ، جس کا حکم قرآن دیتا ہے، وہ تو ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ اور حب الوطنی، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے حکمران اور ایسے لیڈر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، گزشتہ ہوں یا موجودہ، اکثر کی صورتحال یہ ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر قوم اور ملک کے مفادات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کی تجوریاں بڑھ رہی ہیں اور ملک دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے۔ خلوص ختم ہو گیا، اخوت اور حب الوطنی سخت پریشان ہے، اور خلوص کے دوست محبت اور مہربانی بھی اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ یعنی باہمی الفت اور محبت بھی ختم ہو گئی ہے، اور جو دوسروں کے لیے باعث مہربانی اور باعث شفقت تھے، ان کا وجود بھی معاشرے سے ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے دشمن شر پسند نے تعصب اور ہیوس کے ساتھ مل کر معاشرے میں تباہی مچا رکھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ خلوص اور اخوت، محبت اور مہربانی کے بجائے شر اور تعصب اور ہیوس نے جو ہے معاشرے کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے، اور اس خلوص کی جڑواں بہن شرافت، اس کی جدائی کے غم میں اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ شرافت گویا کہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور شرافت کے غم میں اس کی منجلی بہن حیا بھی چل بسی ہے۔ اور حیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی فرد یا کسی معاشرے سے حیا ختم ہو جائے، وہ اٹھ جائے، تو پھر وہ جو چاہے کرے، پھر اس کے لیے کوئی بھی چیز مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اسے بیان کرنے ہی نہیں، بلکہ اسے اپنے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا بڑا بھائی، یعنی کس کا بڑا بھائی؟ خلوص کا بڑا بھائی انصاف اس کی جدائی میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں انصاف کسے مل رہا ہے؟ ہماری عدالتوں میں، ہماری کچہریوں میں، ہمارے تھانوں میں، ہمارے بازاروں میں، بلکہ ہمارے گھروں میں کہاں عدل و انصاف کی بات ہو رہی ہے؟
ہر جگہ ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، ناانصافیاں ہیں اور حق سے انحراف ہے۔ تو گویا کہ انصاف کا بھی قتل ہو رہا ہے، اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اور اس کے والد محترم یعنی معاشرہ کو سخت پریشانی لاحق ہے۔ معاشرہ ان وباؤں کی وجہ سے، اس اخلاقی زوال کی وجہ سے پریشانی سے دوچار ہے، اور اس کی والدہ انسانیت شدید بیمار ہے، آخری بار اپنے جگر گوشہ خلوص کو دیکھنا چاہتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس گفتگو میں ہماری معاشرتی زندگی، ہماری گھریلو زندگی، ہماری قومی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کیجیے اور جبر نقصان کے بارے میں سوچئے۔ آخری بات کہ جس کو ملے، کون ملے؟ یعنی خلوص، وہ اسے انسانوں کے پاس پہنچا دے، ورنہ انسانیت دم توڑ دے گی۔ اگر وہ خود بھی یہ تحریر پڑھے تو برائے کرم واپس گھر آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ توجہ کے لائق ہے کہ خلوص، اخوت، حب الوطنی، محبت، مہربانی، شرافت، حیا، انصاف، انسانیت، یہ جو انسانیت کا جوہر ہے، یہ جو بہترین اخلاقیات ہیں، ان کی جگہ معاشرے میں آج تعصب ہے، خود غرضی ہے، شرپسندی ہے اور حوث کی تباہ کاریاں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رجوع اور توبہ کی توفیق دے کہ ہم بہترین اخلاق کو اختیار کریں اور ان بدترین خصلتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ